بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. آج پورا دن سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آیا، ہم کو نظر آیا، لوگ سن رہے ہیں. اور میں ساتھ یہ بھی بتاؤں مختلف جگہوں پر بھی کیا تو بات ہو رہی ہے، اور وہ ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی ججوں کی تقسیم کی، مختلف رائے کی. اور اس کے علاوہ کل یا پرسوں ہم حمد خان کے اور مختلف لوگوں کے جو پروگراموں میں ان کا موقف سن رہے ہیں. آپ کو پتا ہے نا، جس طرح سیاست میں یا باقی جگہوں پر لابنگ ہوتی ہے، تو اس طرح یہ پرانا ہے. ویسے جن لوگوں کو نہیں پتا، پہلے اعتزاز احسن صاحب کا ایک گروپ ہوتا تھا، احمد خان کا گروپ ہوتا تھا، یا آسما جہانگیر والا گروپ ہے. تو اس کے بعد احمد خان صاحب جس طرح پی ٹی آئی میں گئے، وہ ان کے ساتھ تھے، بلکہ پرانے ہیں. اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی جتنی دیر حکومت رہی تو وہ پی ٹی آئی سے دور دور رہے، یہ بھی بات ہے. لیکن وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جب بھی یہ جو بہت زیادہ اختیار ہے بینچ بنانے کے، یہ صرف چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونے چاہیے. تو یہ بات کہاں سے پہلے بھی، مطلب جو وکیل ہے وہ تو اکثر کرتے رہتے ہیں نا، لیکن پبلک کے سامنے اس طرح نہیں آتی. ہم لوگوں کا اس وقت اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے جب کوئی سیاسی معاملہ آتا ہے، کسی بڑے لیڈر کے ساتھ بات آتی ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی واقعہ یا ثانیہ کہہ لیں کہ جس میں بریکنگ نیوز ہوتی ہے یا سیاست آ جاتی ہے. تو ان دنوں میں وہ الیکشن ہونے کا جو سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا، ایکشن کہہ لیں یا مطلب انہوں نے سو موٹو لیا، سیدھی سی بات ہے. اور اس پہ دو ججوں نے، جو مندوخیل صاحب اور دوسرے تھے، انہوں نے ایک موقف دیا، بلکہ وہ نوٹس لکھا، اور یا اس کو اب وہ فیصلے میں لا رہے ہیں. تو اس وجہ سے بے شمار چیزیں ہو گئی. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے، جس طرح میں یہ جلدی جلدی ختم کر کے اس کو ثانی میں لا رہا ہوں کہ 30 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، اسمبلی تحلیل ہو، تو وہ کہتے تھے ایسا ہے نہیں ہے. بالآخر وہ الیکشن نہیں ہوئے. اور آج ایک طرف سپریم کورٹ کا اجلاس تھا، تو دوسری طرف جوائنٹ سیشن چل رہا تھا، اور اس میں کابینہ سے آئین میں جو نئی کچھ اس کو کہہ رہے ہیں، اس کی بہتری کے لیے کابینہ سے منظور کرا لیا گیا. تو وہ دونوں چیزوں ساتھ ساتھ چلتی رہی. تو آج سابقہ ایم این اے حاجی امتیاز صاحب تھے، ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ ایم پی ایم این اے بھی سابقہ تھے. تو ان موضوع پر بات ہو رہی تھی، اور بڑے لائٹ موڈ میں ہو رہی تھی، مطلب مختلف جماعتوں کے دوست تھے. تو یہ ساری باتیں کر رہے تھے. تو وہی بات کر رہی تھی، ہماری بھی غلطیاں ہیں، آپ کی بھی غلطیاں ہیں، یعنی دونوں سائڈوں والے، نیچے والا طبقہ وہ غلطیاں مان رہا ہے. اور میں وہاں پہ بار بار ان سے ایک ہی سوال کر رہا تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا. اور وہ سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، وہ کہتے ہیں چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے پاس میں نہیں بیٹھوں گا. میں ایک یہ لائن ہی بتانے کی کچھ دنوں سے کوشش کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. خیر، وہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، ایم پی اے، ایم این اے صاحب کا، یا اس لیول کے لوگ یا بڑے عہدیدار، ان کو ان سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. لیکن کیوں، ظاہری بات ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کی لائن لینی ہوتی ہے. لیکن جب وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے ہم لائن ٹھیک لے رہے ہیں یا لائن غلط لے رہے ہیں. تو وہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی. تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا، اور اکثر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، کوئی بھی جنگ ہو، سیاست ہو، آخر پہ آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں. اور عمران خان کے لوگوں کو جو شک ہے، یا ایک ماحول بنا دیا کہ پتہ نہیں وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھیں گے. ارے بھائی، جب کوئی ٹیبل ٹاک پہ بیٹھتا ہے تو وہ ہار نہیں مانتا، وہ ان کی بات نہیں مانتا. ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنا موقف کیا دینا ہے، وہ اپنا موقف بیان کرے، وہ ان کو چور کہے، ڈاکو کہے. تو یہی بات میں آج، مطلب حاجی امتیاز صاحب ہیں، طارق رائکا صاحب کے بیٹے ہیں، وہ بھی. اچھا، یہ بھی بتا دوں کہ حاجی امتیاز صاحب جو ہے وہ ڈسٹرکٹ منڈی بالدین پی ٹی آئی کے صدر ہیں، اور حسن طارق رائکا جو ہے وہ تحصیل پھالیہ کے صدر ہیں. تو یہ تمام دوست بیٹھے تھے، اور بھی بے شمار پی ٹی آئی کے دوست تھے، دوسرے تھے. جب ہم بات کر رہے تھے تو میں اس وقت یہی ان سے بات کر رہا تھا. تو مطلب کیا کہیں کہ اسکرین کے بغیر، پردے کے بغیر وہ سب یہ باتیں مان رہے تھے، وہ تسلیم کر رہے تھے یہ. لیکن ظاہری بات ہے، ان کا ساتھ ایک موقف ہے جی، آئین پہ عمل ہونا چاہیے، الیکشن بر وقت ہونا چاہیے، یا الیکشن، سوری، بر وقت وہ الیکشن نہیں کہتے، وہ الیکشن کہتے ہیں نا، پہلے الیکشن ہونے چاہیے. تو یہ ان کا ایک موقف ہے، اور اس موقف میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں. پھر میں نے وہ تھوڑا سا حاجی امتیاز صاحب کا انٹرویو کیا، تو اس میں موجود ہے، جب میں نے کہا کہ پھر آپ سب کچھ جو ہے وہ سپریم کورٹ پر ہی ڈال رہے ہیں. اس کے بعد میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا کہ جی، عمران خان صاحب پر جو ریڈ لائن لگی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ریڈ لائن ہٹ جائے گی، لیکن ان کی باڈی لینگویج سے، ان سے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سب لوگ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. اور سیدھی سی بات ہے، وہ نظر آ رہا تھا کہ اگر جس کا اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دے گی تو اس کے معاملات طے نہیں ہوں گے، اس کی یہ چیزیں حل نہیں ہوگی، اور یہ بڑا مشکل ہوگا. تو بہرحال دیکھتے ہیں جی. اب تو بالکل آمنے سامنے آ گئے ہیں، بدقسمتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں جو ہوتا ہے اب ہونے دو. اس کی وجہ ہے کہ اب اینڈ پہ ہے، پاکستان کی عوام بھی تو ہے، لوگ بھی ہیں. غیر یقینی کی کیفیت ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں آئے دن اگلے دن کیا ہونا ہے، اوپر سے مہنگائی ہے. تو انہوں نے جو کرنا ہے نا، اب کر دیں.
بہرحال دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں بڑی جلدی اس لیے بھی ویڈیو ختم کر رہا ہوں کہ میں نے فکر ہی ایسے بول دیا کہ جو ہوتا ہے وہ ہو جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا عمران خان والی بات کر رہا ہوں یا رانا سنوڈا والی کر رہا ہوں جو ہوتا ہے ہو جائے، کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں. بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا اور نہ کہہ سکتا ہوں، نہ کہنا چاہیے. ہم لوگ تو کیونکہ پرامن ہے، ہم لوگ تو دلیل کو مانتے ہیں نا جی، ہم تو بات کو مانتے ہیں، ہم تو اصول کو مانتے ہیں. آپ نے اپنی رائے دینی ہے. انسان کی ذہانت، اس کی دانش، اس کی عقل تو یہی ہوتی ہے نا، بات چیت سے کو حل نکلے، ہاتھوں سے یا کسی اور طریقے سے. ہم تو سیدھی سی بات ہے گرفتاریوں کے، کسی کو تنگ کرنے کے، جھوٹے کیسوں کے، ان سب چیزوں کے بھی خلاف ہے. مطلب کوئی بھی ڈیموکریٹک آدمی ہے تو وہ تو جمہوریت پسند ہوتا ہے، جو اپنی جتنی محنت کرے عوام کے لیے، جتنا اچھا کو منشور لاتا ہے، مدعا لاتا ہے یا موقف لاتا ہے، اسکیمیں لاتا ہے، پلان لاتا ہے، سہولتیں لاتا ہے جو لوگوں کے کام آتی ہیں، تو دیٹس آل، وہ تو زبردست ہے. تو بات کرنے کا مقصد تھا، جو ہونا ہے سو ہو جائے کا مقصد تھا، یہ آپس میں فیصلہ کریں جو کرنا ہے اور آگے. لیکن اس کے ساتھ سیدھی سی بات ہے، چند مہینے رہ گئے، اس کے بعد تو الیکشن ہونے ہی ہونی ہے. یہ پارلیمنٹ اپنی مدت اب تو پوری کر جائے گی، اس میں تو کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. لیکن وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا، پھر اینڈ پہ کر رہا ہوں، ختم کرنے لگا تھا، کہ عمران خان جب ٹیبل پر بیٹھیں گے تو وہ اپنا بتائیں، وہ ان کو بتائیں جی آپ نے تو اتنے سال کچھ نہیں کیا، میں نے 4 سال میں یہ کام کیا ہے، یا آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے پاس تو کوئی پلان نہیں ہے، ملک کو برہان سے نکال سکتا ہوں، آپ تو چور ڈاکو ہیں. وہ ان کے منہ پر کہہ لیں. ٹیبل پر بیٹھنے کا تو یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن اب پتہ نہیں کہ اب ٹیبل پہ کیا ہے، مطلب تاش کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ لگا ہوا ہے، چھوڑیں جو بھی ہے. لیکن ہم اس کے بعد میرا خیال ہے جی ٹیبل پہ کسی پہ جائیں گے، جا کر چائے پیئیں گے. اب تک اتنی کافی. پاور اینڈ پور ود راز ذوالفقار علی. اللہ